بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فرماؤ پھر کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ وہ بولا، حکم کیسا ملک صاحب، ایک درخواست ہے، اگر آپ قابل غور سمجھے تو میں خود حاضر ہو کے عرض کروں۔ میں نے خوشامدی شخص کو خوشامد کے ہتھیار سے زیر کرنا بہتر سمجھا۔ خیال بہت دن سے تھا، مگر آپ تو جانتے ہیں میرے دشمنوں نے کتنا پریشان کیا ہوا تھا۔ ایک ایسی بات تھی جس سے ہم دونوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، اگر آپ فارغ ہوں تو میں آ جاؤں۔ او جی، مہمان کیا پوچھ کے آتے ہیں، ماشاءاللہ سے گھر ہے آپ کا، اور فائدے کی بات نہ ہو تب بھی آپ 100 بار آؤ، جم آؤ۔ وہ بولا، مہربانی ہے آپ کی ملک صاحب، میں ابھی آدھے گھنٹے میں آتا ہوں۔ رئیس خان کے ساتھ جانی جن اور جیرا بلیڈ بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یہ 5 سٹار پجیرو تھی جو ملک صاحب نے بطور خاص اپنے معاون اور مشیر کو دے رکھی تھی، جس کے آگے اور پیچھے پیتل کی گول پلیٹ تھی جس پر MPA لکھا ہوا تھا۔ 8 سال پہلے ملک صاحب صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ چکے تھے۔ اس کے بعد وہ ہر انتخاب میں بڑی شان سے ہارے تھے، لیکن پلیٹ اب بھی موجود تھی اور اس کی آب و تاب راہ چلتے لوگوں سے ٹریفک پولیس کے اہلکاروں تک سب کو خبردار کرتی محسوس ہوتی تھی کہ با ادب با ملاحظہ ویسے تو ہر پجیرو سوار کڑوا کریلا ہوتا ہے، مگر وہ MPA بھی ہو تو نیم چڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ آزاد صاحب متوسط طبقے کی ایک آبادی کے چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے اور اکیلے تھے۔ شادی انہوں نے کی نہیں تھی۔ بہن بھائی اگر ہوں گے تو اپنے اپنے گھر میں۔ ان کے ظاہری حلیے سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ ذاتی زندگی میں وہ کتنے قاعدے کرینے کے قائل ہیں۔ اس کا گھر بڑے سلیقے سے آراستہ تھا اور ہر چیز صاف ستھری اور اپنی جگہ پر تھی۔ مجھے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ گھر کا سارا کام وہ خود ہی کرتے تھے۔ صفائی، برتن اور کپڑے دھونے سے کھانا پکانے تک وہ کسی کام میں ملازم کے محتاج نہیں تھے۔ گھر کا ایک کمرہ ان کی لائبریری کے لیے وقف تھا، جہاں وہ پڑھنے لکھنے میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ مجھے وہاں جدید ترین ذرائع مواصلات کو دیکھ کر بھی حیرت ہوئی۔ فون کے ساتھ فیکس مشین تھی، کمپیوٹر تھا۔ میں نے کہا، بڑے سلیقہ اور ڈسپلن ہے آپ کی زندگی میں۔ وہ کہہ مار کے ہنسے، میاں صاف کہو نا کہ دیکھنے میں تو کباڑی لگتے ہو، گویا صحافی سے زیادہ، اور نظر بھی آتے ہو 19ویں صدی کی پیداوار، لیکن رہتے ہو 21ویں صدی میں، جو شاید دیکھنی ہی نصیب نہ ہو۔ میں نے کہا، ایسا کیوں سمجھتے ہیں آپ؟ 21ویں صدی اب کتنی دور ہے؟ اصل بات یہ ہے آزاد صاحب کہ جب 21ویں صدی کیلنڈر کے حساب سے شروع ہوگی تب بھی اس ملک کی غالب اکثریت ذہنی طور پر 100-200 سال پیچھے ہی ہوگی۔ آپ آج بھی اپنی سوچ کے اعتبار سے 21ویں صدی میں ہیں۔ میاں یہی تو ہے ساری خرابی۔ وہ کون سا تغلق تھا جس نے اپنے وقت سے آگے جانے کی کوشش کی تھی؟ چمڑے کے سکے چلانا چاہتا تھا، آج پلاسٹک کرنسی چل رہی ہے، مگر تغلق کی بات پر اسے دیوانہ بادشاہ قرار دیا گیا تھا جو سونے چاندی کے سکوں کے برابر سمجھتا تھا چمڑے کے سکوں کو۔ آج ہمارا 100 کا نوٹ بھاری ہے دینار پر۔ میں نے کہا، آپ اکیلے ہی رہتے ہیں، ملازم کوئی نہیں؟ بھئی اب کیا ضرورت ہے کسی ملازم کی؟ ہوتا تو ہم ہی اس کو خدمت کرتے نظر آتے۔ گویا خیر یہ عرض کرو کہ چائے پیو گے یا کافی؟ وقت ہوتا تو کھانے کا پوچھتے اور بکلم خود کوئی اسپیشل ڈش ایجاد کر کے کھلاتے۔ خیال ہمارا یہ ہے کہ چائے پیو، کافی بنانے میں کوئی کمال نہیں، کھولتا ہوا پانی ڈال کے بیوی بھی بنا سکتی ہے، مگر چائے بنانا آرٹ ہے۔ گویا تم یوں کرو گے، قدم رنجا فرما کے ہمیں یہ کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے دیکھو، اور ہمیں دریں اسنا تمہیں آگاہ کرتے ہیں کچھ راز ہائے درون مے خانہ سے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی چلبلی کا مزاج کیسا ہے؟ چشم بد دور، تم نے ملاحظہ کیا کس شان سے باہر کھڑی ہے، خوش و خرم اور اپنی خودی بلند کیے۔ واللہ ایک جدید مرسیڈیز بھی اس کے مقابل آئے تو شرمسار ہو۔ میں نے کہا، چل سکتی ہے نا؟ میرا مطلب تھا کہ دھکا لگائے بغیر ہم دونوں کو لے جا سکتی ہے ملک صاحب کے گھر تک۔
نامعقول کمچی ہوتی اس وقت ہمارے ہاتھ میں، تو ایسے اہانت امیز سوال پر ہم ضرور رسید کرتے تمہیں۔ وہ خفگی سے بولے، چلبلی تمہیں لے جا سکتی ہے عدم آباد تک، ہم تو وصیت کر چکے ہیں کہ ہمارا سفر آخرت بھی اسی شریک حیات کے شانوں پر ہو۔ میں نے رئیس سے کہا تم لوگ جاؤ، مجھے یہاں کچھ دیر لگے گی، پھر میں انہی کے ساتھ آ جاؤں گا۔ کیا میں اتنی دیر میں ملک صاحب سے بات کر لوں کہ تیری تشریف کیوں آ رہی ہے؟ رئیس فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں بیٹھنا تو ویسے ہی مشکل تھا، پاگل ہے یہ بڈھا جسے تو خبتی کہتا ہے، بات ہی سمجھ میں نہیں آتی اپنے تو۔ میں نے کہا ملک صاحب کو قائل کرنا تیرا کام ہے۔ چھوٹے سے صاف ستھرے کچن میں آزاد صاحب نے میرے لیے ایک خوبصورت سٹول رکھ دیا تھا، اس پر رکھو اپنی تشریف کو۔ انہوں نے الیکٹرک کیٹل کا پلگ لگا دیا۔ یہ عرض کرو کہ تمہارے ساتھ جو ہواری ہیں ان کو کچھ تمیز وغیرہ ہے چائے پینے کی؟ چائے بنانا ہم جانتے ہیں مگر پینے والے میں ہی کچھ سلیقہ اور لطافت ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ سب جوہلا کے قبیلے سے لگتے ہیں۔ میں نے کہا وہ چلے گئے، میں نے رخصت کر دیا۔ وہ بگڑ گئے، رخصت کر دیا۔ میاں یہ گھر تمہارا ہے یا میرا؟ جوہلا ہوں یا علماء و فضلاء، مہمان تو ہمارے تھے، گویا خاطر مدارت کیے بغیر رخصت کر دیا انہیں تو ہم خود کس درجہ بد تہذیبی کے مرتکب ہوئے۔ میں نے فوراً معذرت کی، دراصل انہیں جلدی تھی۔ وہ ویسے بھی لسی پیتے ہیں، چائے نہیں پیتے، کہتے ہیں جگر جلاتی ہے۔ لا حول ولا قوت، پھر تو اچھا ہی ہوا کہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا میاں جگر کو جلاتا ہے غم جانا یا غم دوران، چائے اس کا درماں ہے گویا خیر۔ آزاد صاحب، میں نے کہا شبنم کہاں ہے؟ شبنم، ہاں خود یاد دلایا، وہ چائے دانی صاف کرنے لگے۔ اس کے لیے تو اپنے متفکر ہیں ہم، وہ فی زمانہ ایک نفسیاتی علاج گاہ میں ہے۔ نفسیاتی علاج گاہ میں کیا ہوا ہے اسے؟ میں چونکا، بھئی جو وہاں ہوگا اسے ٹائیفائیڈ یا کینسر تو ہو نہیں سکتا، نفسیاتی عارضہ لاحق ہو گیا، وہ کچھ افسردہ ہو گئے، اور یہ گویا خود تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ذاتی عقل ذہانت سے کہ اس کا عارضہ کیا ہے۔ کیا ہے اس کا عارضہ؟ تم خود وہ ایک دم پلٹ کے تیز لہجے میں بولے، سرطان کے خلیے کی طرح تم نے اس کے وجود میں قدم جمائے تھے، اور پھیلتے پھیلتے نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ بر وقت پتہ نہ چلتا تو وہ نظر آتی کسی پاگل خانے میں یا سڑکوں پر دیوانوں کی طرح۔ میں نے کہا دیکھیے اس کے وہم اور شک کا ذمہ دار میں نہیں۔ انہوں نے گرج کر میری بات کاٹ دی، پھر کون ہے؟ اس حالت کو وہ تمہاری وجہ سے پہنچی، تم نے کبھی سنجیدگی سے کوشش کی اسے قائل کرنے کی؟ میں نے اپنا دفاع کیا، ایک بار نہیں کئی بار میرا خیال تھا کہ وہ قائل ہو چکی ہے، آخری بار اس سے تھانے میں طویل گفتگو ہوئی تھی۔ خیر اس نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ چائے خوبصورت جاپانی کپ میں ڈالنے لگے۔ کپ اندر سے اجلے سفید اور باہر سے گہرے نیلے تھے، ان پر سنہرے نقش و نگار تھے۔ کہاں ملی وہ آپ کو؟ تمہارے مزار شریف پر، وہ بولے۔ اسے آدھی رات کے وقت پولیس نے پکڑا گورکن کی رپورٹ پر۔ او مائی گاڈ، کیا وہ قبر کھود رہی تھی؟ انہوں نے کپ اٹھایا اور رکھ دیا۔ ہاں ہم نے بتایا تھا تمہیں کہ وہ زمین کھودنے کے آلات خرید رہی تھی، کدال اور گینتی وغیرہ۔ اب ہم اس کے کہنے سے یہ تو مانیں گے نہیں کہ اپنے 2 کمروں کے فلیٹ میں گویا باغ لگانا چاہتی ہے، یا اسے کسی مدفون خزانے کا سراغ مل گیا ہے، مگر ادھر ہمارا ذہن نہیں گیا تھا۔ ہم کیسے فرض کر سکتے تھے کہ اچھی بلی عقل و بالغ اور ماشاءاللہ سمجھدار لڑکی کا دماغ اس حد تک خراب ہو سکتا ہے؟ گویا جب مسلسل 2 دن اور درمیانی شب وہ لاپتہ رہی تو تشویش لازمی تھی، تاہم اس معاملے میں پولیس سے مدد لینا لا حاصل ہوتا۔ کوئی خود مختار لڑکی 2 دن کے لیے کہیں بھی جا سکتی ہے، کسی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ ایسا کبھی کیا نہیں اس نے۔ اب یہ ہے تو غیر منطقی سی بات، مگر برخوردار یہ مسئلہ تھا جذبات کا۔ اس عزیزہ سے ہمیں ایک بزرگانہ شغف ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے خود اپنے خیال کے گھوڑے بحر ظلمات میں ہر سمت دوڑائے تو ایک گھوڑا پہنچ گیا وہاں تمہارے مزار اقدس پر۔ اس نے 2 مزدور پکڑ لیے تھے، اچھے معاوضے کے وعدے پر گورکن خاموش رہنے کی قیمت ادا کر دی تھی، اور اب گویا بقلم خود ملاحظہ کرنا چاہتی تھی کہ وہ شاہ عالم ہی ہے یا پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ایسا بتایا گیا ہے۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا، مہینوں بعد یہ کیسے جان سکتی تھی وہ؟
بس میاں یہ معاملہ عقل کا ہوتا تو وہ ایسی حرکت ہی کیوں کرتی؟ اس کو ہوگا یقین کہ وہ ڈھانچہ دیکھ کر بھی شناخت کر لے گی۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ خیال کا گھوڑا نصف شب کو پہنچا۔ ادھر تو ہم کھڑے ہو گئے قلم رکھ کے، گویا اپنے ایک بھروسے کہ پولیس افسر سے بات کی اور اس نے کچھ نفری ہمارے ساتھ کر دی۔ رات 1:30 بجے ہم وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کھڑی ہے شہر خاموشاں کی بدرو کی طرح اور ملاحظہ کر رہی ہے ایک ڈھانچے کو۔ یا وحشت تیرا ہی آسرا! ہم نے پولیس کو خبردار کیا کہ احتیاط سے کام لیں۔ کمانڈو ایکشن سے انہوں نے اچانک اسے دبوچ لیا۔ دونوں مزدور گرفتار اور گورکن بھی، انہیں ہم نے بھی بعد میں چھڑوا دیا۔ مناسب گوشمالی ہو چکی تھی ان کی تب تک اور اسے لے کر گئے سیدھے ایک نفسیاتی علاج گاہ میں۔ اس نے مزاحمت نہیں کی، نہیں وہ خوش تھی، ہنس رہی تھی اور بار بار کہتی تھی کہ وہ شاہ عالم نہیں ہے۔ پھر تو جذبات کی روشنی میں صحیح نتیجہ اخذ کیا اس نے۔ وہ چونکے کیا مطلب کچھ نہیں، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ۔ وہ مجھے گھورنے لگے، پھر تو تمہیں ہی ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ تمہیں یاد بھی بہت کر رہی ہے۔ وہ کبھی اچانک ہنستی ہے، پھر رونے لگتی ہے، کہتی ہے مجھے معاف کر دو، میں نے شک کیا تھا تم پر۔ اب اس کی صحت اور شفا بھی گویا تمہارے دستے مسیحائی میں ہے، جیسے اپنی چلبلی کے مسیحا ہو تم۔ وہ کیا ہے فارسی میں؟ میں نے کہا ذرا مطلب بھی سمجھا دیں سلیس اردو میں۔ مطلب یہ کہ مرد عشق کا علاج صرف دیدار یار ہے۔ ڈاکٹر کیا کرے گا، انجیکشن لگا کے یا اینٹی بایوٹک دے کر؟ وہ بولے مطلب خوب نکالا آپ نے، تم بھی کچھ سمجھے نہیں؟ سمجھے تو پھر ہم نکالتے ہیں اپنی کینچی، اتنی ماریں گے حساب رکھے بغیر کہ تم تشریف رکھنے کے قابل نہیں رہو گے۔ گویا اس کی دلداری تمہارا فرض اولین ہے یا نہیں؟ میں نے سعادت مندی سے کہا بالکل ہے، میں نے کب انکار کیا؟ تو پھر کب جاؤ گے اس سے بہر ملاقات؟ میں نے کہا دیکھیے ابھی تو آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے پریس کانفرنس ہے 1 بجے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ لنچ لازمی ہے، ورنہ صحافی اگر بھوکے جائیں گے تو رپورٹ بھی ایسی ہی لگائیں گے۔ شام کو مجھے ملنا ہے اپنے وکیل سے، کچھ نجی معاملات ہیں قانونی نوعیت کے، اور اس کے بعد رات کو پھر ایک ایسی تقریب ہے جہاں میرا جانا ناگزیر ہے، سب ناگزیر ہے، گویا بس وہ لڑکی سب سے کم اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے دکھی اور دل کستہ لہجے میں کہا تم کیا جانو ہیرے کی قدر برخوردار، کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا کیا تم نے۔ گویا ہم نے بڑی ارگریزی اور جگر سوزی سے اس کو تراش خراش کے ایک گوہر نایاب بنایا۔ آج ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میں نے کہا آزاد صاحب مجھے احساس ہے آپ کے جذبات کا، اور میں شبنم کی اتنی ہی قدر کرتا ہوں، اس کے لیے سب کچھ کروں گا۔ میں انکار کب کیا ہے؟ میں نے دوپہر کے بعد پریس کانفرنس سے فارغ ہوتے ہی میں آپ کے ساتھ سیدھا اس کے پاس جاؤں گا، اتنا وقت تو ہوگا ہمارے پاس۔ وہ ایک دم خوش ہو گئے۔ یہ وقت بڑی عجیب چیز ہے برخوردار، اس میں بڑی لچک پیدا ہو جاتی ہے جب کوئی اسے اہمیت دے۔ ہر کام کے لیے وقت نکل آتا ہے 24 گھنٹوں کے معمولات میں، ورنہ اس شہر میں اپنا ہمسایہ فوت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ وقت ہی نہیں ملا جنازے میں شریک ہونے کے لیے۔ بزنس میٹنگ ہو تو آدھی رات کو بھی وقت نکل آتا ہے۔ اس کے لیے کچھ وقت نکالنا ہی پڑے گا تمہیں شاہ جی۔ انہوں نے پہلی بار مجھے شاہ جی کہا تو مجھے عجیب سا لگا۔ کمال کرتے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ اب وہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ نے بتا دیا مجھے تو آپ سبکدوش ہو گئے۔ ان کی آنکھیں مچلنے لگیں۔ کیا واقعی یقین نہیں آتا ہمیں، مگر تم نے جھوٹ کبھی نہیں بولا ہم سے، اور ہم نے آخر کیوں تمہارے سچ کو خاموشی سے مان لیا تھا محض شبنم کے لیے۔ میں نے کہا کیا خیال ہے اب چلیں؟ کلمہ شہادت، آیت الکرسی اور جلالتو جلالتو پڑھتے ہوئے میں آزاد صاحب کے پیچھے بیٹھ گیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے چابی گھمائی تو چلبلی ہراگ سٹارٹ ہو گئی۔
دیکھا تم نے چلبلی کا موڈ کتنا اچھا ہے، یہ خفا ہوتی ہے، تم سے تو دھکا لگانا پڑتا، تمہیں راستے میں کھڑی ہو جاتی، کہیں بریک فیل ہو جاتے، بڑے نخرے ہیں اس کے میاں، لیکن اب تو شرط لگا لو ہم سے، یہ مرسڈیز کی طرح جائے گی اور BMW کی طرح آئے گی، رات تک دوڑاتے رہو، حرف شکایت زبان پر نہیں لائے گی۔ بلا شبہ ان کی شخصیت کے بہت سے رخ تھے اور ایک رخ سے وہ باقاعدہ خبتی تھے، سنکی تھے اور انہیں نہ سمجھنے والا پاگل سمجھ سکتا تھا۔ چلبلی جیسی شاہانہ سواری میں ملک عمر بخش مندرال کے محل جیسے مندرال ہاؤس میں داخل ہونا بھی ایک دلچسپ تجربہ ثابت ہوا۔ سب سے پہلے تو دربان دم خود رہ گیا جب اسے یقین آ گیا کہ یہ لڑکنے کے انداز میں چلنے والی عجیب و غریب مخلوق بھی کار کہلاتی ہے، تو اس نے دانت نکالتے ہوئے اندر کی مخلوق کو دیکھا۔ کم از کم آزاد صاحب اپنی جناح کیب میں مہذب شیشوں والی ناک پر ٹکی ہوئی پرانی اینک، خستہ حال شیروانی اور اس کے ٹوٹے بٹنوں سے جھانکتی شوق پرنٹ والی شرٹ میں اسے چلبلی جیسے ہی لگے ہوں گے۔ کیا بات ہے؟ چوکیدار نے یوں پوچھا جیسے ہم ردی خریدنے والوں کی طرح ریڑھی لے کر دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آزاد صاحب نے اسے ڈانٹا، نامعقول، کمچی نکال کے بتائیں تجھے کہ بات کیا ہے، اب دروازہ کھول شرافت سے۔ میں نے کہا ہم ملک صاحب کے مہمان ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں ہمارا، اور تم جتنی دیر کرو گے اتنی ہی شامت آئے گی تمہاری۔ اچھا، اس نے سوچ کے کہا، یہ چیز باہر چھوڑ دو۔ چیز؟ چلبلی کو چیز کہتا ہے؟ خارزاد، اس نو کی دوسری گاڑی ہے کسی کے پاس؟ آزاد صاحب چراغ پا ہو گئے۔ میں نے کہا مندرال صاحب نے یہ گاڑی خریدنے کے لیے ہی بلایا ہے، یہ برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ اول کی گاڑی ہے، 50 لاکھ میں سودا ہوا ہے۔ چوکیدار نے فوراً دروازہ کھول دیا اور میں نے گیٹ سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہ سر ہلا کے کہہ رہا تھا، خدا کا قدرت ہے، کیسا لگڑ بگڑ جیسا چلتی ہے، 50 لاکھ، وہی وہی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ملک عمر بخش مندرال نے رومن طرز کے پورچ اور برآمدے میں ہمارا استقبال کیا۔ وہ 65-70 سال کا بھاری برکم شخص تھا جس کے چہرے کی رونق اس کے مہذب انداز کی نفی کرتی تھی۔ موقع محل کی مصلحت دیکھ کر وہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بھی بن جاتا ہوگا، لیکن انہی کے سامنے جو رتبے میں اس سے 1.25 ہاتھ اوپر ہوں یا 125 گز اونچے نکلتے ہوں، اپنے سے نیچے والوں کے سامنے اس کا رویہ کیسا ہوگا، اس کا میں تصور کر سکتا تھا۔ چونکہ وقت کم تھا اس لیے میں نے خاطر مدارت کے تکلفات سے معذرت کی اور سیدھا مطلب کی بات پر آ گیا۔ رئیس خان اسے پہلے ہی بریف کر کے جا چکے تھے اور غالباً اسے رخصت کر دیا گیا تھا کہ اب بات برابر کے لوگوں میں ہوگی، تو تمہارا یہاں کیا کام؟ حسب توقع ملک نے بڑی خوشی کا اور گرم جوشی کا اظہار کیا۔ لو جی، ہم تو آپ ہو گئے ہیں بڈھے شیر، وہ بولا، اور شکار بھی ہو گیا ہے چلاک، اس لیے قابو میں نہیں آتا، مگر تجربہ تو ہے ہمارے پاس۔ فیلڈ مارشل ایوب خان سے جنرل ضیاء الحق تک سب سے چڑھتا اترتا دریا تیر کر پار کیا ہے۔ ڈوبنے والے ڈوب گئے۔ ملک مندرال میں ابھی بڑا دم ہے، مگر بڑوں نے کہا ہے کہ جوانی کی طاقت اور بڑھاپے کا تجربہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر سمجھو بیڑا پار ہے۔ میں نے اس سے اتفاق کیا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، 1 سے 2 بھلے، اللہ نے چاہا تو ہم مل کے اپنے حریفوں کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ اس وقت انتخابات سر پر ہیں، ہم ایک نئی سیاسی جماعت بنائیں تو ہمارے ووٹر مل کر بہت بڑی طاقت بن جائیں گے۔ وہ رئیس کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے چیئرمین بنانا چاہتے ہو؟ اس نے شوق اضطراب اور خوشی کے جذبات سے مغلوب ہو کے پوچھا۔ بالکل، یہ تو طے ہے، میں صدر، باقی عہدے ہم اتفاق رائے سے رکھیں گے اور ٹکٹ بھی ہم اپنی مرضی سے دیں گے۔ آپ کا یہ حلقہ پکا، میرا حلقہ اپنی جگہ۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ بس تو پھر بسم اللہ خیر سے، نام کیا ہوگا پارٹی کا؟ میں نے کہا پہلے ہم اس سیاسی اتحاد کا اعلان کر دیں، نام اس کے بعد سوچیں گے، جو آپ کی صلاح وہ میری۔ ملک کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اسے اچانک بے پناہ اہمیت حاصل ہو رہی تھی اور انتخابات میں کامیابی یقینی نظر آنے لگی تھی۔
اس نے پریس کانفرنس کا انتظام ہنگامی بنیادوں پر کیا اور ٹیلی فون پر ایک 5 اسٹار ہوٹل کو لنچ کے انتظامات کا آرڈر دے دیا۔ 1 بجے اخباری نمائندے آنے لگے اور 1:30 بجے تک لان میں لگائی گئی 100 کرسیاں بھر گئیں۔ میں آخری وقت تک سامنے نہیں آیا اور اندر سے ہی آنے والوں کو دیکھتا رہا۔ ان میں سے بہت سے چہرے اب میں پہچاننے لگا تھا، لیکن مجھ سے زیادہ ملک عمر بخش ان سے واقف تھا، کیونکہ واقعی اس کی سیاسی عمر میری اپنی عمر سے زیادہ تھی۔ وہ سب بہت مضطرب تھے کیونکہ 24 گھنٹے سے انہیں میری تلاش تھی، مگر میں لاپتہ تھا۔ وہ گزشتہ روز کے واقعات پر بہت سے سوالات پوچھنا چاہتے تھے اور کسی زیادہ سنسنی خیز خبر کی جستجو میں تھے۔